نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين۔ فرعونیوں کا بیان کل آپ نے سنا کہ ان سے اپنے گھر رہ گئے، بڑے بڑے محلات، نہریں اور ڈی ایچ اے کے گھر ان سے رہ گئے، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے نکلنے پہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ زمین روئی نہ آسمان۔ نیک لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو زمین بھی روتی اور آسمان بھی روتی۔ زمین جہاں وہ نیکی کرتا رہا اور آسمان جہاں سے جس دروازے سے اس کی نیکیوں اوپر، وہ جگہ روتی ہے۔ تو فرمایا ان پر کوئی نہیں رویا، فرعونیوں پر کوئی نہیں رویا۔ اسی طرح جب برا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو پتھر، گلیاں، پودے، انسان سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا، ساڑی جان چھوٹ گئی۔ برے آدمی کے لیے ساری چیزیں خوش ہوتی ہیں، اور نیک آدمی جب جاتا ہے تو سب ہر جگہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج کے ان آیات میں بھی اسی سلسلے کی کڑی آگے ہمیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ایک ذلت والے عذاب سے نجات دی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ذلت والے عذاب میں وہ مبتلا تھے، کس کے؟ وہ فرعون کے قبضے میں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تھے اور ان کے بھائیوں نے وہاں غلے کے لیے گئے تھے، بعد میں اپنے سب کو بلا لیا، یہ اس دور میں گئے تھے۔ یہ تھوڑے سے لوگ تھے لیکن وہاں آباد ہو گئے، لیکن وہاں چونکہ فرعونیوں کی حکومت تھی ان کے قبضے میں رہے، ان کے غلام رہے، تو وہ ان پہ ظلم کرتے تھے، بیگار لیتے تھے، مفت میں کام ان سے کراتے تھے، ہاں جی فری میں، ڈپٹی بھی کرو اور تنخواہ بھی نہیں ملے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض جگہ، یہ جو وہ گداگر ہوتے ہیں نا، بچوں کو اٹھاتے ہیں وہاں جا کے پھر ان سے بیگار کراتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں دیتے۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں کون سا ہے، سندھ کا علاقہ ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، کچے کے ڈاکو۔ یہ جو حکمران ہے یہ پکے کے ڈاکو، وہ کچے کے ڈاکو ہے۔ وہ بیچارے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں نیٹ پہ دیتے ہیں جی فلاں جگہ گاڑی ہے اور بندہ بڑا پریشان ہے اور اتنے کی گاڑی ہے، اتنے میں مل جائے گی۔ اب لالچ ہر انسان کے دل میں وہ بیچارہ پہنچ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پیسے لے کے پہنچ جاتا ہے۔ گاڑی کیا کہ اس کو بھی قبضے میں رکھ لیتے ہیں اور پھر چھوڑتے نہیں ہے، پھر وہ کیا ان سے تاوان مانگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ میں نے بنی اسرائیل کو نجات دی من عذاب المہین، ذلت والے عذاب سے۔ وہ غلام تھے کس کے؟ فرعون کے۔ وہ جو مرضی ان سے کام لیتے تھے۔ تو غلامی جو ہے نا، غلامی یہ ایک نہایت ہی بری چیز ہے۔ جب اسلام آیا اس وقت بھی غلام تھے لوگ، اگر لڑائی میں پکڑے جاتے تو ان کو غلام بنا لیے جاتے، اور پھر انسان بکتے تھے کہ یہ میرا غلام ہے، میں بیچ دوں، آپ لے لو۔
وہ لے کے اس سے کام کراتے تھے. لیکن اسلام نے یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے غلام تو ہیں لیکن انسان بھی ہے. جو تم خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، اور اگر کوئی سخت کام ہو تو ہاتھ بھی بٹاؤ. پھر اسلام نے یہ کہا کہ غلامی کو پالا نہیں آگے، غلامی کو ختم کیا. کئی ہمارے اسلامی ایسی سزائیں ہیں، مثلا ایک آدمی نے قسم کی اور توڑ دی تو اب وہ قسم کا کفارہ فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرو، یا پھر پیسے دو یا پھر 3 روزے رکھو. غلام کی آزادی، روزے تم نے کھا لیے غلام آزاد کرو، قتل ہو گیا غلام آزاد کرو. اسلام نے غلاموں کو آزاد کیا، ان کو پابند چل رہے تھے، شروع میں چلے ہیں، اسلام کے ساتھ بھی چلے ہیں. تو فرعون کے غلامی میں یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے دور میں جب آئے تو پھر کئی سو سال ہو گئے، پھر یہ 83-84 لوگوں سے یہ 7 لاکھ لوگ بن گئے، لیکن 7 لاکھ کے 7 لاکھ ہی غلام رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ 7 لے گئے اور وہ پار ہو گئے بحر قلزم سے، اور وہ فرعون اس میں غرق ہو گیا. تو جب غرق ہو گیا تو یہاں سے ایک بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ غلامی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے شخصی غلامی، بھئی جن کو نیند آ رہا ہے وہ جا کے سو جائیں، جن حضرات کو نیند آ رہا ہے وہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. دین انسان کے سمجھ میں تب آتا ہے جب وہ دل سے سنتا ہے. اگر وہ بوجھل دل سے سنتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہے. فریش ہو کے بیٹھو، ابھی تو آپ نے جا کے سونا ہی ہے نا، اور کیا کرنا ہے. ہاں بھائی، جو سو رہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ، کوئی نہیں سو کوئی نہیں سو رہا. اچھا، تو غلامی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے شخصی غلامی، کسی آدمی کو آپ نے خرید لیا اور آپ کا غلام بن گیا ہمیشہ کے لیے. اب تو وہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ وہ جس طرح وہ ڈاکو قبضے میں کر لیتے ہیں وہ غلام بن جاتا ہے بیچارہ. ایک ہوتی ہے مجموعی غلامی، ساری قوم غلام بن جائے. وہ کس طرح؟ جس طرح ہم پاکستانی بنے ہوئے ہیں سیاسی لحاظ سے یا اقتصادی لحاظ سے. سیاسی لحاظ سے ہم کس طرح غلام ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. ہمارے فیصلے کون کرتا ہے؟ امریکہ کرتے ہیں. اب فلسطین میں مار کھا رہے ہیں لیکن فیصلہ کر سکتے ہیں مسلمان؟ نہیں کر سکتے. تو یہ اب سیاسی غلام ہے یا نہیں ہے؟ یہ سیاسی غلام ہے. اور اقتصادی غلام ہم کس طرح ہے کہ ہمارے اوپر IMF کا قرضہ ہے، ورلڈ بینک کا قرضہ ہے، اور وہ پھر جب قرضہ دیتے ہیں تو پھر ساتھ ایک مشیر بھی بیچتے ہیں. وہ مشیر مشورے بھی دیتے ہیں اور تنخواہ بھی ہماری اسی قرضے میں سے لیتا ہے، اور مشورے ان کے لیے ان کے مطابق دیتا ہے. آج کل ہمارے ہاں ایک وزیر ایسا ہے جو کہ ہر سال کی طرح اس حکومت میں بھی درآمد کیا گیا. وہ کون ہے؟ آپ کے علم میں ہے جی؟ کسی کے علم میں؟ محسن نقوی. محسن نقوی نہیں ہے. محسن نقوی تو فوج کا بندہ ہے نا. یہ جو IMF کا بندہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے وزیر خزانہ، اورنگزیب نام ہے اس کا. یہ اب اس حکومت میں برآمد کیا گیا ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. نہ اس نے کہیں سے الیکشن لڑا ہے، سینٹ سے کھڑا کر دیا، سیٹ دے دی اور وزیر بنا دیا. اب یہ جتنے بھی مشورے کرے گا یا وہ کرے گا کس کے لیے کرے گا؟ انہی کے لیے کرے گا. جس طرح شوکت عزیز آیا تھا، آج کل یہ آیا ہوا ہے. وہ پچھلے دور میں وہ قادیانی ایک آیا تھا عاطف نام کا، تو یہ وہ بیچتے رہتے ہیں کہ یہ قرضہ بھی دو ان کو، مشیر بھی دو، اور پھر ان سے قرضہ واپسی میں ان کو نچوڑو. اب جو ہم قرضہ واپس کر رہے ہیں وہ قرضہ نہیں ہے، وہ سود ہے. اب جو ہم قرضہ لے رہے ہیں وہ سود کی ادائیگی کے لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے سود ادا کرنا ہے، اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. اب قرضہ اس کے لیے. تو ہم جو ہے مجموعی پوری قوم غلام ہے. وہ بنی اسرائیل پوری قوم غلام تھی. آج کل ہم سارے مجموعی طور پر، اگر شخصی آزادی ہے لیکن آزادی بھی کیا ہے، فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے. اب پچھلے دنوں
مدرسوں کا ایک بل گیا تھا پاس ہونے کے لیے، تو ATF ایک ان کا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں پاس کرنا مدرسوں کے بل کو، یعنی انہوں نے کہا، ہمارے لوگوں نے نہیں کہا، ہمارے حکمرانوں نے بھی نہیں، زرداری کو اس نے کہا جی آپ نے تو سبق نہیں کرنے۔ اب یہ کس کے غلام تھے؟ FTF کے غلام، ورلڈ بینک کے غلام، امریکہ کے غلام۔ تو یہ بڑے بڑے جو ملک ہیں انہوں نے غریب ملکوں کو کیا بنایا ہوا ہے جی؟ غلام بنایا ہوا ہے۔ اب سیاست بھی انہی کی چلتی ہے، اقتصادی فیصلے بھی انہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، میں نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دے دی۔ فرعون کے اس سے نکل گئے، من فرعون سے، اور فرعون کو إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ بڑا سرکش تھا اور حد سے نکلنے والا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا نا جی، یہ 32واں فرعون تھا۔ فرعون ایک نہیں گزرا ہے، یہ 32واں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا ہے۔ تو ہر جو بادشاہ ان کا آتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ من فرعون سے نجات دی، انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلنے والا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے بنی اسرائیل کو ان کی علم کی وجہ سے تمام جہانوں میں چن لیا، فضیلت دے دی۔ تو اس دور میں بنی اسرائیل کو فضیلت دی، کیونکہ بڑے انبیاء 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، اور اس وقت وہ چنے ہوئے فضیلت والی امت تھی۔ لیکن تب تک بھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، وہ ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ جب حضور آ گئے تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب بہترین امت جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف مسلمان ہیں۔ اس دور میں وہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، بہت سی نشانیاں میں نے ان کو دی، اور ان کو میں نے آزمائشیں بھی دی اور نشانیاں بھی دی۔ آزمائشیں بھی ان پر آئی۔ آزمائش یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل سے وہ فرعون سے خلاص ہوئے، نجات ہوئی، تو وادی طے میں پہنچے۔ وادی طے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے لڑو، جا کے عمالقہ قوم سے جہاد کرو۔ تو وہ جہاد تو مشکل کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائے، ان سے لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ چلو، تو پھر اللہ نے ان پہ عذاب ایسا مسلط کیا کہ وادی طے ایک جگہ تھی، لمبی چوڑی ایک وادی تھی، تو ان کو پھر کئی سال وہاں اللہ نے اسی طرح رکھا۔ صبح سے جاتے تھے ایک کونے پہ، شام کو پھر اس سے نکل نہیں سکتے تھے، وادی طے سے نکل نہیں سکتے۔ پھر دعا کی اللہ ہم کھائیں کیا؟ پھر اللہ نے بادل بھیج دیے سائے کے لیے، اور کھانے کے لیے من اور سلوہ دے دیا۔ تو اللہ فرماتے کہ میں نے ان پر یہ انعامات کیے ہیں، لیکن سرکش قوم تو سرکش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور وہ جو من اور سلوہ کھاتے تھے تو پھر کیا کہتے تھے جی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کھاؤ، دوسرے وقت کے لیے نہ رکھو، اور ملے گا، لیکن وہ دوسرے وقت کے لیے رکھنے لگ گئے۔ تو بعد میں وہ کہنے لگے جی یہ تو کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، جس طرح مولوی صاحب دال کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں، تو وہ من اور سلوہ کھا کھا کے تنگ آئے۔ تو کہے جی پھر کیا کھاؤ گے؟ کہے جی ہم تو سبزی چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر جاؤ، پھر کھیتیں کرو، محنت کرو، تو پھر تب تمہیں ملے گی، یہ تو مفت میں مل رہا ہے۔ من و سلوہ اللہ نے ان کو کھلایا۔ فرمائے اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، تو ان اہل مکہ نے یہ کہا إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ،
حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ زندگی ختم ہوگی، آئندہ تم جا کے دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے سوال و جواب ہوگا. تو کہتے ہیں ہماری یہی موت ہے، دوبارہ موت شاید نہیں ہے، دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے. نہیں الا موتۃ الاولی، ایک ہی موت ہے ہماری، دوبارہ موت نہیں ہے، یعنی دوبارہ زندگی نہیں ہے. ان ہی الا موتۃ الاولی وما نحن بمنشرین. اور پھر سوال کیا حضور سے کہ اگر آپ سچ کہتے ہو فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اگر ہم نے زندہ ہونا ہے تو جو مر گئے ہمارے باپ دادا ان کو بھی زندہ کر کے ہمارے سامنے لے. ایسے سوالات انہوں نے کی کہ ہم نے زندہ ہونا ہے تو وہ بھی زندہ ہو کے آ جائے. تو اس کا جواب انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا کہ تمہارے آباء و اجداد زندہ ہو کے ابھی آئیں گے یا بعد میں آئیں گے. اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.